نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ رب العزت کا بے پایہ لطف و کرم اور احسان عظیم ہے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے صدقے اور حضور سیدی شیخ الاسلام مدظ اللہ العالی کی توجہات اور فیوزات کے طفیل آج ہم منہاجین سسٹرز کے تحت انعقاد پذیر شہر اعتکاف میں اس نہایت اہم تربیتی نشست میں شریک ہیں جو منہاجینز کے فاؤنڈیشنز ڈے کے سلسلے میں منعقد کی گئی ہے. اللہ رب العزت ہمارا یہاں اعتکاف میں آنا اور اس کے حضور اس کی چوکھٹ پر 10 دن بیٹھنا اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا، توبہ اور استغفار کرنا، عبادات کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آج کا یہ سیشنز منہاجین سسٹرز کے نام ہے، اور خاص طور پر وہ بہنیں کہ جنہوں نے حضور سیدی شیخ الاسلام سے براہ راست تلمذ علم و فیض حاصل کیا ہے. وہ بہنیں جو آج اس علم کا نور امت مسلمہ کی بیٹیوں تک پہنچا رہی ہیں، وہ مبارکباد کی مستحق ہیں. یہ حضور سیدی شیخ الاسلام کا اور منہاج القرآن کا فیض ہے کہ آج منہاجین سسٹرز نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا کے کئی ممالک میں بطور داعیہ اور معلمہ دین کی اشاعت کا کام کر رہی ہیں. میری بہنوں، دین کی تبلیغ کرنے میں ہمیں سب سے پہلے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا طریقہ علم و تدریس کیا ہونا چاہیے، یعنی کہ حدیث پڑھانے کا طریقہ، عقیدہ پڑھانے کا طریقہ، قرآن مجید کے درس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. اب اس درس و تدریس، دعوت و تبلیغ، ابلاغ اور افہام اور اپنا میسج دوسرے تک پہنچانا، دوسرے کو اپنی بات منتقل کرنا، اسے مطمئن کرنا، اسے الدعوہ بالحکمہ کہتے ہیں. جیسا کہ میں نے ابتدا میں آیت کریمہ تلاوت کی جس میں اللہ رب العزت سورہ نحل کی آیت نمبر 125 میں فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کہ اے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کی راہ کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ بلائیے. تو حکمت بغیر علم کے نہیں ہوتی، خواہ علم ظاہر ہو خواہ علم کسی کو بطریق باطن نصیب ہوا ہو، جیسا کہ علم لدنی ہے جو بہت سے اولیاء اور اہل باطن اور اہل اللہ کو نصیب ہوا. جہاں علم ہوتا ہے تو پھر حکمت اس علم کے اظہار کے لیے، ابلاغ کے لیے اور اس علم سے دوسرے کو دعوت دینے، راہ ہدایت کی طرف لانے اور اپنے موقف پر قائل کرنے کے لیے حکمت درکار ہے. اور وہ حکمت کیسے حاصل ہوتی ہے میری بہنوں؟ وہ حکمت تبھی حاصل ہوگی جب ہمارا قرآن مجید کے ساتھ محبت پر مبنی تعلق استوار ہو جائے گا. اور وہ حکمت تبھی حاصل ہو سکتی ہے جب ہم قرآن و حدیث کے علوم میں غوطہ زن ہو کر قرآن و حدیث کے نور کو اپنے قلوب و اذہان میں اتاریں گی. تبھی قرآن مجید سے محبت کا تعلق قائم ہو سکتا ہے. اور یہ تعلق جتنا پختہ ہوگا اتنا ہمارا ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے گا، اور اسی قدر قرآن مجید کا نور ہمارے قلب و باطن میں منتقل ہوگا. قرآن مجید وہ عظیم المرتبت کتاب ہے کہ جس کی عظمت اور رفت کے لیے یہ بات ہی کافی ہے کہ یہ مالک کائنات کا کلام ہے، اور تمام عقائد و احکام اور مسائل کا دار و مدار اسی پہ ہوتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں تدبر و تفکر کرنے کے لیے قرآن سے اور صاحب قرآن سے
محبت کا تعلق قائم کرنا کیوں ضروری ہے اور یہ تعلق کیسے قائم کیا جائے؟ اس محبت پر مبنی تعلق کو قائم کرنے کے لیے قرآن کریم کو ایسے پڑھا جائے جیسے کتاب الہی کو پڑھتے ہوئے انسان اللہ کی صحبت اختیار کیے ہوئے ہے۔ اب اللہ کی صحبت کیسے اختیار کی جا سکتی ہے؟ تو میری بہنوں، اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ہم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس پر غور کریں تو اس زمانے میں صحابہ کرام کی خوش بختی ہمارے سامنے آتی ہے کہ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیض یاب ہوا کرتے تھے، ان کی مجالس میں بیٹھا کرتے تھے، ان کا دیدار کیا کرتے تھے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک ایک ادا کا، ایک ایک سنت کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کیا کرتے تھے۔ یہ وہ خوش نصیب لوگ تھے جنہوں نے تلمذ علم و فیض براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا۔ تو جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ظاہری زمانہ ختم ہوا تو صحابہ کرام کے بعد آنے والے لوگ یعنی کہ تابعین کو صحابہ کرام کی صحبت کا فیض میسر رہا۔ اسی طرح صحابہ کرام کے زمانے کے بعد تبع تابعین کو تابعین کی صحبت میسر رہی اور وہ ان کی صحبت سے فیض لیتے رہے، اور پھر ان کے بعد آنے والوں کو امام اعظم امام ابو حنیفہ کی، امام مالک کی، امام احمد بن حنبل کی اور امام شافعی رضی اللہ عنہم کی صحبت میسر آئی۔ اسی طرح امام باقر کی، امام جعفر الصادق اور امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہم کی صحبت کا شرف میسر رہا۔ اسی طرح حضور غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کی صحبت، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی صحبت، حضور داتا علی حجویری کی صحبت، حضرت سلطان العارفین کی صحبت اور دیگر اولیاء کرام کی صحبت میسر رہی ہوگی۔ لوگ ان کی صحبتوں میں اٹھتے بیٹھتے فیض یاب ہوتے ہوں گے، اور آج اگر کوئی ایسی صحبت ہمیں میسر ہے تو وہ حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی صحبت ہے کہ جن سے پھوٹنے والے حضور سیدی شیخ الاسلام کی صحبت کہ جن سے پھوٹنے والے علم اور نور کے چشموں سے ہم فیض یاب ہو رہی ہیں، اور ہم ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جن کو آج بھی وہ عظیم صحبتیں اور سنگتیں میسر ہیں جو ہمیں قرون اولیٰ کی یاد دلاتی ہیں۔ یہ وہ صحبت ہے کہ جس نے ہمیں تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کے ساتھ وابستہ کیا۔ یہ وہ صحبت ہے جس نے ہمیں قرآن مجید اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا سکھائی اور ہمارے قلب و باطن کو قرآن اور صاحب قرآن کی محبت سے بہرہ ور کیا۔ اور میری بہنوں، یہ جو صحبت ہے، اس صحبت کے کچھ تقاضے ہیں۔ یہ صحبت تقاضا کرتی ہے کہ آپ کا کردار دوسروں سے مختلف ہونا چاہیے، دوسروں سے جدا ہونا چاہیے، کیونکہ آپ اس صحبت کی اور اس صحبت سے ملنے والے علم و فیض کی امین ہیں، ایمبیسڈرز ہیں، منہاجینز، حضور سیدی شیخ الاسلام کے علم کی اس مصطفی مشن کی علمبردار ہیں۔ یہ صحبت تقاضا کرتی ہے کہ آپ کا کردار بطور داعی اسلام دوسروں سے جدا ہونا چاہیے، آپ کے اوصاف دوسروں سے مختلف ہونے چاہیے، اور وہ اوصاف کیا ہیں جو ہمیں بطور داعیہ اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ میں یہاں چند ایسے اوصاف کا تذکرہ کرنا چاہوں گی جن کا ہماری شخصیت میں اور کردار میں ہونا ناگزیر ہے۔ میں آپ کی توجہ اس اہم پہلو پر مبذول کرانا چاہوں گی جس پر ہماری توجہ بہت کم ہوتی ہے کہ درس و تدریس میں ہم دوسروں کو حسن اخلاق کا اور تقویٰ کا درس تو دیتی ہیں لیکن خود اس پر عمل کرنے میں کمزور ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ تو ہمیں ان اوصاف کو اپنانے پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے جو ہمارے لیے ناگزیر ہیں۔ تو سب سے پہلا وصف جو ہمیں بطور داعیہ اور معلمہ اپنانے کی ضرورت ہے وہ خلوص نیت ہے۔ کہ دعوت و تبلیغ کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے داعی کو ایسے اوصاف سے متصف ہونا ضروری ہے
جس سے اس کے عمل دعوت و تبلیغ کی مؤثریت کی ضمانت مہیا ہو سکے۔ تو پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اخلاص کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بندے کا اپنے اندر ارادے کو تمام آمیزشوں سے پاک کر لینا اخلاص کہلاتا ہے، اور عبادتوں میں بندے کا ساری چیزوں کی نفی کر کے اللہ رب العزت کا اقرار اور اثبات کرنا اخلاص کہلاتا ہے۔ اور عمل صالح کی مقبولیت کی پہلی شرط ہی اخلاص ہے۔ تو داعی کے اقوال و افعال خلوص نیت پر مبنی ہونے چاہیے، کیونکہ اخلاص کے ساتھ تھوڑا سا عمل بھی خیر و برکت والا ہو جاتا ہے، جبکہ بغیر اخلاص کے دنیا اور آخرت میں کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سورہ البینہ کی آیت نمبر 5 میں فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ حالانکہ انہیں فقط یہی حکم دیا گیا تھا کہ صرف اسی کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کریں، یعنی کہ خالصتاً اللہ کے لیے عبادت کریں، خلوص نیت کے ساتھ کہ جس میں اور کوئی غرض اور لالچ نہ ہو۔ تو جب آپ دین کی خدمت کریں تو فقط اپنے رب کی رضا کے لیے کریں۔ اسی ضمن میں ایک حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک شخص جہاد کرتا ہے اور ثواب اور شہرت دونوں چاہتا ہے، یہ اس کے لیے کیسا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس شخص نے 3 بار یہی سوال دہرایا اور آپ نے یہی جواب دیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ صرف وہ عمل قبول کرتا ہے جو خالص اسی کے لیے ہو اور جس سے اللہ کی رضا مطلوب ہو۔ یعنی کہ جس عمل میں انسان کی نیت اللہ کی رضا کا حصول تو ہو لیکن ساتھ ہی کوئی دنیاوی مقصد بھی ہو، جیسا کہ خدمت دین میں آپ جب بطور داعیہ کام کر رہی ہوتی ہیں تو اگر آپ کا مقصد اللہ کی رضا کا حصول بھی ہے اور شہرت حاصل کرنا بھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر اخلاص کی کمی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا نیک عمل بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ میری بہنوں، جس کی زندگی میں کوئی ایک لمحہ بھی اگر اللہ کے لیے خالص ہو گیا تو اس کو نجات مل جائے گی۔ اخلاص کا معاملہ بہت نازک ہوتا ہے اور ریا اور نمود سے بہت کم اعمال پاک اور صاف ہوتے ہیں۔ ایک حکایت ہے کہ ایک شخص ہمیشہ صف اول میں کھڑے ہو کر نماز ادا کرتا تھا۔ اتفاق سے ایک دن اس کے آنے میں تاخیر ہو گئی تو اسے دوسری صف میں جگہ ملی اور اس نے نماز ادا کی۔ اب جب دوسری صف میں نماز ادا کی تو اس کے دل کو وہ راحت، وہ سکون نہیں ملا جو پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے ملا کرتا تھا۔ تو اس شخص کو احساس ہوا اور ندامت ہوئی کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے پر خوشی اور دل کی راحت اس وجہ سے تھی کہ لوگ میری طرف دیکھیں گے اور سوچیں گے کہ یہ تو بڑا متقی ہے، بڑا نیک آدمی ہے، بڑا نمازی ہے اور ہمیشہ پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز ادا کرتا ہے۔ تو اس کو احساس ہوا کہ میری نماز میرے مولا کی خاطر نہیں تھی، میری نیت میں اخلاص نہیں تھا، میری نماز تو لوگوں کو دکھانے کے لیے تھی۔ تو اس نے توبہ کر لی۔ اللہ رب العزت سورہ الزمر کی آیت نمبر 47 اور 48 میں ارشاد فرماتا ہے، اور ان کے سامنے اللہ کی طرف سے وہ ظاہر ہوگا جن کا گمان بھی انہیں نہ تھا، جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس کی برائیاں ان پر کھل جائیں گی۔ یعنی کہ ان آیتوں میں ان غافل لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے جو قیامت کے دن اپنی اچھائیاں برائیوں کی شکل میں دیکھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک ضابطہ دے دیا کہ اعمال کے بناؤ اور بگاڑ کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جس کی جیسی نیت ہوگی تو اس کی نیت کے اعتبار سے
اس عمل کا بدلہ دیا جائے گا، اور چاہے وہ نیک عمل ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ عمل خالصتاً اللہ کے لیے نہیں ہے تو آخرت میں اس نیک عمل پر بھی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ میری بہنوں، مخلص کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنی اچھائیوں کو ویسے ہی مخفی اور پوشیدہ رکھے جیسا کہ وہ اپنی برائیوں کو چھپاتا ہے، پوشیدہ رکھتا ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی نیتوں میں اور اعمال صالحہ میں اخلاص پیدا کریں۔ اب دوسری صفت کیا ہے جو بطور داعیہ ہمارے اندر ہونی چاہیے؟ وہ صفت تقویٰ ہے، کہ داعی کے لیے لازم ہے کہ وہ نفس کے عدم اطاعت اور معصیت الہی سے بچا کرے، تقویٰ کو اپنا شعار بنائے، اس کی زندگی کا ہر لمحہ احکامات الہیہ کی بجا آوری اور قولاً و فعلاً حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں بسر ہو، کیونکہ صاحب تقویٰ داعی کو اللہ تعالیٰ اپنی معیت عطا فرماتا ہے اور متقین سے بھی ایک درجہ بلند ہو کر صاحبان احسان میں اس کا شمار کر دیتا ہے، جیسا کہ قرآن حکیم میں سورہ نحل کی آیت نمبر 128 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ ان لوگوں کو اپنی معیت خاص سے نوازتا ہے جو صاحبان تقویٰ ہوں، اور وہ لوگ جو صاحبان احسان بھی ہوں۔ اس لیے داعی کو ایسا ناصح ہونا چاہیے کہ اس کا طرز عمل اور اس کی طرز دعوت و نصیحت خلوص اور اخلاص پر مبنی ہو، وہ ہمیشہ لوگوں کے ساتھ بھلائی اور اچھائی سے پیش آئے، وہ جبر کرنے والا اور دل شکنی کرنے والا نہ ہو، بلکہ اس کی طبیعت میں محبت، شفقت، نرمی، عدل اور اعتدال ہو، یعنی وہ سراپا تقویٰ اور محسن بن جائیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ متقی، بے نیاز اور گوشہ نشین بندے سے محبت فرماتا ہے، لہٰذا اگر ہم بھی اللہ رب العزت کے محبین میں شامل ہونا چاہتی ہیں تو ہمیں تقویٰ کو اپنی زندگی کا شعار بنانا ہوگا، تقویٰ کے رستے پر چلتے ہوئے اپنی زندگی گزارنا ہوگی، اور تقویٰ کو اپنا ذات سفر بنانا ہوگا۔ جب انسان اپنے اندر تقویٰ پیدا کر لے گا تبھی اس کی دعوت اور اشاعت کے کام میں بھی تاثیر ہوگی اور وہ بطریق احسن دین کی خدمت بھی کر سکے گا۔ اسی طرح داعی کا ایک اور وصف ہے شخصی وجاہت۔ سب سے پہلی شے جو سننے والے کو اور دیکھنے والے کو متاثر کرتی ہے وہ دوسرے کا کردار ہے، یعنی کہ داعی کی شخصی وجاہت ہے جو اس کی ظاہری اور باطنی صفات، نظریات، اخلاقی اقدار، افعال، احساسات اور جذبات سے منسوب ہیں۔ لیکن ظاہری حسن و جمال وقتی طور پر تو کسی کی بھی توجہ مبذول کر سکتا ہے، لیکن یہ کردار کا دائمی حسن ہے جو اس کی گفتگو میں، اس کے بول چال میں، اس کے ہر عمل میں نظر آتا ہے۔ لہٰذا جو دعوت وہ دوسروں کو دے اس کا عکس اس کے کردار میں بھی نظر آنا چاہیے۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، انا ومن اتبعنی، میں بھی اور وہ شخص بھی جس نے میری اتباع کی۔ اس آیت مبارکہ میں انا سے مراد ہے کہ جس عمل کی دعوت دے رہا ہے پہلے خود اس پر عملاً استقامت کے ساتھ قائم ہو جائے، اس بصیرت کی روشنی اس کی زندگی میں نظر آئے۔ لہٰذا داعی میں شخصی وجاہت اور کردار کا پایا جانا ضروری ہے، اور اسی طرح حسن خلق داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اخلاق حسنہ سے اپنے آپ کو مزین کرے، کیونکہ سیرت و کردار سے بڑھ کر کوئی دعوت نہیں ہے۔ وہ جس کسی سے بھی ملے اس انداز سے ملے کہ دوسرا دوبارہ اس سے ملنے کی خواہش رکھے، تبسم اور شگفتگی کے آثار اس کے چہرے پر نمایاں ہوں، اسی لیے کہ خوش خلقی کا پہلا مظہر حسن گفتار ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور عام لوگوں سے بھی نرمی اور خوش خلقی کے ساتھ نیکی کی بات کہنا۔ تو مقصد یہ ہے کہ عبادات، معاملات اور اخلاقیات میں داعی سراپا صالحیت ہو، اور اخلاق سیئہ بخل ہے، غیبت، چغلی، جھوٹ، تکبر، ان تمام برائیوں سے کاملاً پرہیز کرے، کسی کو حقیر نہ جانے، کسی میں نقص نہ نکالے، کسی کو اپنے سے کم نہ سمجھے، کسی کا پردہ فاش نہ کرے۔ جتنا داعی ان عیبوں سے خود کو پاک کرے گا، اتنا اخلاق حسنہ کا پیکر بنتا چلا جائے گا، اتنا ہی اس کی دعوت کی مؤثریت نکھر کر سامنے آئے گی۔ اور پھر تواضع اور انکساری ہے، یہ بھی داعی کا اہم ترین وصف ہے۔ یہ اسے احساس برتری اور نفس کے حملوں سے بچا لیتی ہے اور اصلاح کا کام کرتی ہے۔ اس لیے داعی کے طرز زندگی اور طرز عمل سے عجز و تواضع کی جھلک نظر آنی چاہیے، اور اس وصف کو پیدا کرنے کے لیے تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب ضروری ہے۔ اور اسی طرح عفو درگزر ہے۔ ایک داعی کو عفو درگزر کی صفت سے متصف ہونا چاہیے۔ وہ برائی کا بدلہ بھلائی کے ساتھ دے، زیادتی اور ظلم پر عفو درگزر کرے، عملی مظاہرہ پیش کرے، معاف کر دے، اور اپنی دعوت و تبلیغ کے عمل کو تسلسل کے ساتھ جاری رکھے، جیسا کہ اللہ پاک سورہ آل عمران میں فرماتا ہے فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، کہ آپ ان سے درگزر فرمایا کریں اور ان کے لیے بخشش مانگا کریں۔ اور پھر ایک اور بہت اہم وصف ہے راست گوئی، سچائی، سچ بولنا، صداقت۔ داعی کے لیے لازمی یہ صفت ہے، ہمیشہ سچ بولے اور جھوٹ سے گریز کرے، بدی سے بچنے اور نیکی کی راہ اختیار کرنے کا عہد کرے۔ اس کے نتیجے میں اس کے سیرت و کردار میں پختگی آئے گی۔ یہی کردار ایک کامیاب داعی کا اثاثہ ہے۔ داعی جن صفات سے متصف ہوتا ہے ان کا ذکر اس آیت مبارکہ میں آیا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ ہے کہ یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں اور قول و عمل میں سچائی والے ہیں اور ادب و اطاعت میں جھکنے والے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں اور رات کے پچھلے پہر اٹھ کر اللہ سے معافی مانگنے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سچ نیکی کا راستہ دکھاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے کر جاتی ہے، اور انسان سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ سچا لکھ دیا جاتا ہے، اور جھوٹ برائی کا راستہ دکھاتی ہے اور برائی دوزخ کی طرف لے جاتی ہے، اور انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کو سچ بولنے کی نصیحت کرنے سے پہلے خود سچ بولنا سیکھیں، کبھی زبان سے جھوٹ نہ نکلے۔ جب تک ایک داعی خود اس وصف کو نہیں اپنائے گا وہ دوسروں کو سچ بولنے کی تلقین کر ہی نہیں سکتا۔ اور پھر اسی طرح داعی کو صبر و استقامت کی صفت سے متصف ہونا چاہیے، تاکہ دین کی دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں پیش آنے والے مسائل، تنگی اور ترشی اور ناسازگار حالات سے ڈٹ کر مقابلہ کر سکے، اور دین کے کام کو آگے بڑھانے میں سستی اور کم ہمتی نہ دکھائیں۔ اس کی تمام تر توجہ اس مقصد کی طرف ہونی چاہیے جس کے لیے وہ اس قدر محنت اور مشقت کر رہا ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ کا وہ فرمان پیش نظر رکھنا چاہیے جس میں اس نے اپنے محبوب سے خطاب کرتے ہوئے یہ تسلی آمیز کلمات ارشاد فرمائے ہیں وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کیجئے، اور آپ کا صبر کرنا اللہ ہی کے ساتھ ہے، اور آپ ان کی سرکشی پر رنجیدہ خاطر نہ ہوا کریں، اور آپ ان کے فریب کاریوں سے اپنے کشادہ سینے میں تنگی بھی محسوس نہ کریں۔ یعنی داعی دوران دعوت کبھی یہ توقع نہ رکھے کہ اس کی بات مان لی جائے گی، اس کی دعوت کارگر ہوگی،
اور 100% نتیجہ دے گی، بلکہ ممکن ہے کہ اس کی دعوت مکمل طور پر ٹھکرا دی جائے گی، اسے برا بھلا کہا جائے، اس پر تہمت لگائی جائے گی، اس پر الزام لگائے جائیں گے، اس کی ذات پر کیچڑ اچھالا جائے گا، اس کی کردار کشی کی جائے گی اور اسے نقصان پہنچایا جائے گا۔ ایسی صورت میں داعی کے لیے لازم ہے کہ وہ کسی بھی قسم کے رد عمل کا اظہار نہ کرے اور مکمل طور پر استقامت کے ساتھ صبر کا مظاہرہ کرے، کیونکہ قرآن مجید کی مذکورہ آیت کی روح سے اس کا صبر اللہ کے لیے ہے اور اللہ اس کے ساتھ ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ کیسا معاملہ فرماتا ہے؟ سورہ سجدہ میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے، اور ہم نے ان میں سے جب وہ صبر کرتے رہے کچھ امام اور پیشوا بنا دیے جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے رہے۔ تو صبر کرنے والا اللہ کے حکم سے ہدایت کرتا ہے اور خدمت دین کا فریضہ سر انجام دیتا ہے۔ تو میری بہنوں، صبر ایک ایسی قوت کا نام ہے جس سے احوال اور اعمال صحیح اور درست ہوتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ صبر کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ چہرے پر کسی شکن کے بغیر تلخ گھونٹ کو پی جانا صبر ہے۔ اسی طرح حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مخالفتوں سے دور رہنے اور بغیر اضطراب کے مصیبت کے تلخ گھونٹ کو نگلنے اور معیشت کے میدان میں فقر آنے کے باوجود استغنا اور بے نیازی کی اظہار کا نام صبر ہے۔ کسی نے کہا کہ صبر کمال ادب کے ساتھ مصیبت پر ثابت قدم رہنا ہے، تو کسی نے کہا کہ صبر بغیر اظہار شکوہ کے مصیبت اور پریشانی میں مستغنی اور بے نیاز رہنا ہے۔ تو میری بہنوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر صبر بھی پیدا کریں، ہم اپنے اندر تقویٰ بھی پیدا کریں، ہمارے اندر عفو درگزر کرنے اور معاف کرنے کی خوبی بھی ہونی چاہیے، تواضع اور انکساری اور سچ بولنے کی خوبیاں بھی آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ تو یہ وہ چند ایسے اوصاف ہیں جو ایک داعیہ یا داعی اور منہاجین کے اندر ہونے چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم خلوص نیت سے اور بغیر کسی دنیاوی غرض اور لالچ کے فقط اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کی خاطر خدمت و اشاعت دین کا فریضہ سر انجام دیتی رہیں، اور جو بطور منہاجین اور بطور داعیہ ہماری ذمہ داریاں ہیں، اللہ پاک ہمیں ان ذمہ داریوں کو بطریق احسن نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کی خدمت دین کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور اللہ پاک حضور سیدی شیخ الاسلام مدظ اللہ العالی کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم رکھے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔